پی ٹی آئی پر پابندی کی بھی بات ہوئی تھی، تو کیا اس پر بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ پہلے تو حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم پابندی لگائیں گے. دیکھیں، میں somebody who believes in democracy، جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، جو جمہوری ہے، میں بذات خود میرا ایک پرسنل اوپینین تو ضرور ہے، پرسنل سٹانس ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ جو ہے کوئی پابندی کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سیاسی جماعت کے کسی بھی اس سانچے یا ڈھانچے میں نہیں آتی جو حرکات و سکنات اس پارٹی نے کی ہیں. اس نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ایتھنک کارڈ بھی کھیلا، انہوں نے پروونشل کارڈ بھی کھیلا، انہوں نے ہر وہ کارڈ کھیلا جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا تھا. اور حاصل کیا ہوا؟ دم دبا کے یہ بھاگ دیے اور اپنے ورکرز کو، اپنے لائے ہوئے جو جتھے تھے، جو موب تھا، وہ انلیش کیا تھا. وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوا اور وہ موب کے گلے پڑنا. ریاست نے طاقت کا استعمال کیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے. جیسے آپ نے زخمیوں کی بات کی تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ بھی زخمی بھی ہوئے اور بہت سے لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو حکومت اس حوالے سے کوئی فگر سامنے کیوں نہیں لا رہی کہ کتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور پر جن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ گرمانی صاحب، بسد احترام میں یہ کہوں گا they're absolutely lying through their teeth. اچھا، یہ اس لیے کیونکہ اگر میں دو مثالیں آپ کو دوں گا. ایک تو اتنا بڑا اگر یہ الیج کرتے ہیں کہ حکومت نے میسیکر کیا ہے تو ہم اوور نائٹ ایز حکومت کور اپ نہیں کر سکتے اس کو. دنیا میں کہیں دیکھیں اگر الیج کیا جاتا ہے کہ میسیکر ہوا ہے تو وہ لاشیں کدھر ہیں، وہ لوگ کدھر ہیں، وہ زخمی لوگ کدھر ہیں؟ کیا کوئی ایک بھی زخمی اسپتال میں نہیں گیا؟ کیوں چھپ رہے ہیں؟ وہ اپنی آئیڈینٹی کیوں نہیں سامنے لاتے؟ جو لوگ، اگر میں یہ نہیں کہتا کہ کس کی اگر ڈیتھ ہو گئی یا وہ الیجڈلی بقول ان کے کہ ہماری بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو ایک بھی ڈیڈ باڈی نظر نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ دوسری بات میں یہ ضرور کہوں کہ اگر کچھ لوگ زخمی ہوئے، یہ تو نہیں ہے اگر بالفرض الیجڈ ہی کیا جاتا ہے کہ حکومت نے اوپن فائرنگ کی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کی ہے اکارڈنگ ٹو دیم، اگر ہم نے کی ہے تو ظاہری بات ہے ساروں کی تو ڈیتھ پاسبل نہیں ہے. کوئی زخمی بھی ہوئے ہوں گے. اگر کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں اسپتال پہنچا؟ اگر کوئی زخمی ہوا ہے تو اس نے کیوں اپنی مرہم پٹی نہیں کرائی؟ اگر کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ سوشل میڈیا پہ آج کل یہ موبائل کیمرہ ہر کسی کے پاس ہے، وہ آئے، ویڈیو بنائے، دکھائے، بتائے کہ اس ٹائم میری لوکیشن یہاں پہ تھی، یہ دیکھیں. مجھے حکومت کی طرف سے جو ہے الیجڈلی میرے پہ جو ہے وہ وار کیا گیا اور اب میں کیونکہ مجھے ضربیں آئی ہیں اور اب جو ہے میں یہاں پہ لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ایک لسٹ جاری کی گئی، وہ بھی جھوٹی من گڑت لسٹ جاری. لیکن اس احتجاج کے دوران بیرسٹر سیف کو لایا گیا، جیٹ جو ہے وہ فراہم کیا گیا، خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی، ویڈیو بیان کی بات کی گئی کہ خان صاحب کا ویڈیو بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. یہ سہولتیں کس نے فراہم کی؟ آپ نے کی یا اسٹیبلشمنٹ نے کی؟ دیکھیں، میں جب نیگوسیشنز کی بات چل رہی تھی اور نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہو رہی تھیں، ہم نے دن میں 2 دفعہ بھی ملاقات کروائی. وہ ہم ہی نے کروائی، ٹھیک ہے، حکومت نے ہی کروائی، بیکاز ہم چاہتے تھے کہ سینٹی پریویل کرے. تو وہ مذاکرات کیا ہو رہے تھے؟ وہ مذاکرات یہی تھے کہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بغیر اجازت یہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کر سکتے. انہوں نے ٹو ٹاپ اٹ آل آف اجازت بھی نہیں مانگی، نہ اجازت کے لیے کوئی درخواست دی، لیکن ایک ریٹ گئی اور ریٹ میں تاجروں کی ریٹ تھی اور تاجروں نے کہا کہ جی ہمارا کاروبار جو ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جب آیا، ہائی کورٹ کے فیصلے میں انہوں نے کہا بغیر اجازت کسی کو، اب یہ قانون بن چکا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت وہ احتجاج کسی قسم کا بھی کرے. لیکن حکومت کو انہوں نے پابند کیا اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو جو نیسیسری پاسبل اسسٹنس ہے احتجاج کے لیے، کیونکہ ان کا رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ، رائٹ، اگین میں کہوں گا رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ. کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا؟ یہ بالکل پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھا. تو خان صاحب کا ویڈیو بیان ہوا تھا وہاں پہ، میں اسی بات پہ ہی آ رہا ہوں. یہاں پہ ہم نے اس وجہ سے ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. یہ مانے اس بات پہ کہ ہم بالکل ان کی لیڈرشپ ٹاپ ٹو باٹم ایکسیپٹ ون لیڈی، اور وہ تمام تر لوگ مان چکے تھے. آپ نے خود دیکھا، بیرسٹر سیف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے اپنے چینل نے، آپ کے اپنے نیوز پیپر نے وہ بریک کی اور بتایا اس پہ کہ وہ مان چکے تھے اور یہ بالکل آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ تھی. سنجانی کے مقام پہ ان کو اجازت تھی، چاہیے جلسہ کرتے، چاہیے دھرنا کرتے، واٹس ایور. تو ہم اس کو بالکل، ہم اس پوری سچویشن سے بچنے کے لیے کہ سرکار کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح فیس ٹو فیس نہ ہو سارا معاملہ، تو اس میں ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. دن میں 2 دفعہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کروائی. لیکن وہ ویڈیو پیغام جب ریکارڈ کرانے کی بات آئی
تو وہ ویڈیو پیغام فار ریزنز بیسٹ نون ٹو ادرس وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا. وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ نہیں ہو سکا, اور اس ویڈیو ریکارڈ جو ویڈیو پیغام تھا وہ ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے جس کا فائدہ جو ہے وہ بشرا بی بی نے اٹھایا, اور انہوں نے اپنے آپ کو بطور لیڈر پیش کیا, اور اس تمام تر چیز کو ڈسپائٹ اپنی تمام تر پارٹی کے لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے ڈی چوک کی طرف پڑاؤ کیا اور اپنے انتشاریوں کو جو ہے وہ انلیش کیا. سر آپ کی ذاتی رائے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر گورنر رول لگنے کے کتنے فیصد چانسز نظر آ رہے ہیں؟ مجھے کے پی کے میں گورنر رول لگنے کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 60-65% چانسز ہیں. اچھا, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ حال ہی میں آپ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے, کہا گیا کہ کمیٹی بنی ہے, رابطے بھی ہوئے, کیا پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہو گئے ہیں, وہ کابینہ میں آ رہے ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی کیونکہ کمیٹی میں نے آپ ہی کے شو پہ کہا تھا کہ وہ کمیٹی تشکیل دی, اور اسحاق ڈار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے جو ہے انسٹرکشنز تھیں, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل جو بھی تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے دور کریں. اب فائنل جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے, ان کی طرف سے بھی نامینیشنز ہیں کمیٹی کے لوگوں کی, لیکن اس میں ڈیٹیل چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس نہیں ہو سکی, اور وجہ اس کی یہ تھی کیونکہ یہ احتجاج بیچ میں آ گیا. اب وہ تھوڑا سا جو ہے اس میں تیزی آئے گی, اور جو بھی ان کے تحفظات ہوں گے ہم بالکل ضرور. لیکن عقیل صاحب, یہ احتجاج کے دوران صحافی مطیع اللہ جان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اب ایف آئی آر جو ہے وہ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو, یہ اس طرح کی ایف آئی آر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ بھی تو آپ کی حکومت کے اوپر ہی آئے گا کل؟ درست بات ہے. میں آپ ہی کے چینل کے ایک پروگرام میں کل میں نے اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کیا ہے, اور میں نے بالکل کہا, میں نے کہا ان کی صحافت یا طرز صحافت پہ تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن ان کے اوپر اس طرح کا کیس اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ آئی جی صاحب کو, اور میں نے آپ کے پروگرام اس کے چینل کے پروگرام میں نے کہا بالکل جس کی یہ ڈوئنگ ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا, وہ آنسریبل ہوگا. اگر ان کی جامع تلاشی سے کوئی بھی چیز ملی ہے تو آپ آؤٹ رائٹلی ایف آئی آر پہ نہیں لکھ سکتے, آپ اس کو الیج ہی کریں گے کہ بظاہر جو ہے یہ چیز ملی ہے یا ایکس وائی زیڈ ملا ہے, آپ آؤٹ رائٹلی نہیں لکھیں گے. میں اس چیز کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں, اور میں یہ ضرور I taken upon myself کہ انہوں نے اگر کوئی جرنلسٹک کوڈ آف کانڈکٹ اور ایتھیکل وائلیشنز انہوں نے اگر کی ہیں, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, لیکن اس کے ساتھ یہ اس قسم کا کیس جو ہے میں اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. ناظرین, عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.